تک کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر ایک خاندان والے فاجر ہوتے ہیں، فاسق ہوتے ہیں، گنہگار ہوتے ہیں، اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، لیکن فتنمو اموالہم ویکثر عددہم، ان کے مال میں خوب برکت ہوتی ہے، ان کی تعداد بھی بڑھتی رہتی ہے۔ کب؟ اذا تواصلوا، جب وہ آپس میں صلہ رحمی کرتے۔ گنہگار ہونے کے باوجود ایک خوبی ان میں ہے، آپس کے رشتوں کا خیال رکھتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ وما من اہل بیت یتواصلون فیحتاجون، حضور نے فرمایا جس خاندان والے آپس میں رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہیں اور صلہ رحمی اچھا سلوک کرتے ہیں، وہ کبھی محتاج نہیں ہوں گے۔ یکون برکتن علیک وعلی اہل بیتک، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، آج اگر ہم دنیا کے اندر رہنے والے، اس دھرتی پر بسنے والے انسانوں کے بارے میں غور و فکر کریں اور ان پر نظر ڈالیں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ آج کے انسان نے بہت زیادہ ترقی کر لی۔ اس کے زندگی گزارنے کے لیے اسباب کی کمی نہیں ہے، رہنے کے لیے عالیشان مکانات ہیں، سیر و تفریح کے لیے، آمد و رفت آنے جانے کے لیے آرام دہ گاڑیاں ہیں، مال اور دولت کی کثرت ہے، اور زمین سے اوپر اٹھ کر انسان نے چاند پر قدم جمانے کی کوشش کی ہے، سورج کی کرنوں کو اپنے قبضے میں کر لیا ہے، اور نہ جانے آگے کیا کچھ کرنے جا رہا ہے۔ دنیا کے اسباب، وسائل، ذرائع دیکھیں تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ مال و دولت پہلے انسانوں کے پاس اتنی نہیں تھی، آج ایک عام سے بندے کے پاس بہت کچھ ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود اگر ہم انسانوں کا جائزہ لیں تو پتہ چلے گا کہ عیش، عشرت، راحت اور آرام کے ان تمام اسباب اور ذریعوں کے باوجود کوئی چیز ہے جس کی کمی آج کا انسان محسوس کرتا ہے، جو مفقود ہے، یعنی اس کے پاس نہیں ہے، جس کی تلاش میں وہ سرگردہ ہے، حیران و پریشان ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کو قرآن اور حدیث میں برکت کا نام دیا گیا ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود برکت محسوس نہیں ہوتی۔ برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت کہتے ہیں خیر کثیر کو، یعنی بہت زیادہ بھلائی، کسی چیز سے بہت زیادہ فائدہ ہمیں حاصل ہو، ظاہری اعتبار سے وہ چیز کم ہو، تھوڑی ہو، چھوٹی ہو، لیکن اس سے انسان کی تمام ضروریات پوری ہو جائیں، اس کو کہتے ہیں برکت۔ اور آج انسان کے پاس تمام چیز ہونے کے باوجود یہ چیز نہیں۔ آج کے انسان کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود اس کے اندر کی صدا آواز یہ حل میں مزید، اور ہونا چاہیے، اور ہونا چاہیے، اور ہونا چاہیے، اتنا کافی نہیں۔ یہ جو اندر کی آواز ہے نا، اتنا کافی نہیں ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ برکت نہیں ہے۔ اب برکت تھوڑی سی چیز میں بہت زیادہ فائدہ حاصل ہو جائے، بہت ساری مثالیں ہیں احادیث کے اندر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، پانی کی قلت ہو گئی، پانی کی کمی ہو گئی، صحابہ پریشان ہو گئے، پانی کی کمی کی شکایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ جس کے برتن میں معمولی سا بھی پانی ہونا، چند قطرات بھی ہو تو وہ لے کے آؤ۔ جس صحابی کے پاس چند قطرات کی شکل میں بھی ان کے برتن میں نیچے پانی رہ گیا تھا، وہ لے کے آئے اور ایک برتن کے اندر پانی ڈالا۔ پانی کوئی زیادہ نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک، اپنا مبارک ہاتھ اس پانی کے اندر یا اس برتن کے اندر ڈالا، اور برتن کے اندر ڈالا تو فَلَقَدْ رَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ بَيْنَ أَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری تھے۔ اس برتن کے اندر پانی ابلنے لگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا حی علی الماء الطہور، پاکیزہ بابرکت پانی کی طرف آؤ، لو اپنی ضرورتیں پوری کرو۔ والبرکۃ من اللہ، اور اس میں جو برکت آئی ہے یہ اللہ کی طرف سے۔ چھوٹا سا برتن تھا، اس میں پانی کتنا رہا ہوگا؟ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے صحابہ کی بڑی تعداد نے اپنی ساری ضروریات جو پانی سے متعلق ہوتی ہے وہ اس سے پوری کر لی۔ یہ برکت تھی۔ برکت کا تعلق صرف مال سے نہیں ہے، برکت کا تعلق انسان کی زندگی سے بھی ہے، اس کی عمر سے بھی ہے، اس کے اہل و عیال سے بھی ہے، اس کے بیوی بچوں سے بھی ہے، مال و دولت سے بھی ہے، تجارت و کاروبار سے بھی ہے، علم و عمل سے بھی ہے، صلاحیت و ذہانت سے بھی ہے۔ ہر چیز کا تعلق برکت سے ہے یا برکت کا اس سے تعلق ہے۔ اب ان چیزوں میں اگر برکت ہے تو یہ چیزیں فائدہ مند ہوگی، انسان کے لیے نفع بخش ہوگی، انسان ان سے خوب فائدہ اٹھائے گا، اپنے کاروبار سے بھی، اپنے مال سے بھی، دولت سے بھی، بیوی بچوں سے بھی، اپنے علم سے بھی، اپنے عمل سے بھی، اپنی ذہانت، دماغ و صلاحیت سے بھی۔ اور ان چیزوں سے برکت سلب کر لی گئی، چھین لی گئی، ہٹا دی گئی، تو پھر یہ چیزیں انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوں گی، اور نہ صرف فائدہ مند ہوگی بلکہ نقصان کا باعث، نقصان کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ ہر چیز میں برکت حاصل کرنے کی کوشش کرے، اللہ سے مانگے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو دعائیں کرتے تھے ان میں آپ حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، ہر چیز کے بارے میں کہتے ہیں اللہ اس میں برکت عطا فرما۔ جسم کے جو اعضاء ہیں، ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، ناک، یا اللہ ان سب میں برکت عطا فرما، تب جا کے یہ انسان کے لیے فائدہ مند ہوتی۔ تو انسان کو ان سب چیزوں کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے کہ یہ سب بابرکت بن جائیں۔ حضرت انس خادم رسول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، 10 سال تک خدمت کی، خوب خدمت کی۔ حضور نے ایک موقع پر خوش ہو کر دعا دی، اللہم اکثر اہلہ و مالہ وبارک فی کل ما آتیتہ، اے اللہ اس کے مال کو، اس کے اہل و عیال کو زیادہ کر دے، اولاد کو زیادہ کر دے، اور جو کچھ بھی تو انس کو عطا فرما اس میں برکت کے فیصلے فرما، خیر کے فیصلے فرما۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ مدینے میں جو کھجور کے باغات تھے صحابہ کے، سال میں 1 مرتبہ پھل لاتے تھے، کھجوریں لگتی تھی۔ حضرت انس کا باغ تھا، اس میں 2 مرتبہ پھل آتے تھے۔ حضور کی دعا کی کہ یہ برکت تھی، برکت کی دعا تھی۔ اور اہل و عیال، یا اللہ اس کے مال کو، اہل و عیال کو بڑھا دے، اس کا اثر یہ تھا کہ تقریباً 120 ان کے خاندان کے لوگ، بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں ایسے تھے، حضرت انس کی زندگی میں اس دنیا سے چلے گئے، عمر میں اتنی برکت ہوئی، اولاد میں بھی برکت ہوئی، اور اتنی ساری ان کے اہل و عیال ہوئے۔ تو انسان کو سب سے زیادہ جو فکر کرنی چاہیے نا وہ یہی، اے اللہ
میری زندگی سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں نا اس میں برکت کے فیصلے فرما۔ اور قرآن و حدیث نے برکت کے اسباب بتائے۔ آج کی دنیا، آج کا انسان کثرت کی فکر میں ہے۔ کثرت کا مطلب زیادہ، ہر چیز زیادہ ہو جائے، مال، دولت، تجارت، کاروبار۔ برکت کی فکر بہت کم ہوتی ہے۔ اب برکت کیسے حاصل ہوگی ہر چیز میں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف رہنمائی فرمائی۔ سب سے پہلی چیز، بنیادی چیز، کسی چیز میں بھی برکت جو حاصل ہوتی ہے وہ قرآن نے بیان فرمایا ایمان اور تقوی سے۔ پختہ ایمان ہو، یقین ہو اللہ کی ذات پر، اور ایسا یقین کہ انسان کو عمل پہ آمادہ کرے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری پہ آمادہ کرے، اور تقوی خوف خدا کی طرف لے جائے، یہ برکت کا سبب ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر بستیوں والے، دیہاتوں والے، اس دھرتی پر رہنے والے لوگ ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں، اللہ فرمائی لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم آسمان اور زمینوں سے ان کے لیے برکتوں کے خزانوں کے دہانے کھول دیں۔ سب سے بنیادی چیز ہے ایمان اور تقوی۔ یہ سب سے پہلا سبب برکت کے حاصل کرنے کا ہے۔ دوسرا جو سبب ہے وہ حدیث میں آیا صلۃ رحمی۔ صلہ رحمی کا مطلب ہے رشتہ داروں کے حق ادا کرنا، رشتہ داروں کے حقوق کی فکر کرنا، ان کی ادائیگی کی فکر کرنا، اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یہ بہت ہی اہم چیز ہے برکت کے حصول کے لیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے ایک موقع پر ارشاد فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو آدمی اس بات کو پسند کرے کہ اس کے رزق میں کشادگی کر دی جائے، اسے خوب رزق دیا جائے اور اس کی زندگی میں برکت دی جائے، اس کے طویل اور لمبی زندگی اسے عطا کی جائے، تو اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اور ایک حدیث میں آیا تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم، حضور نے فرمایا اپنا حسب نسب، اپنا شجرہ، اپنی پیڑھی یاد رکھو، سیکھو، کون تمہارے چچا ہیں، کون تمہارے ماموں ہیں، کون تمہارے خالو ہیں، خالائی، رشتہ داری جو ہے نا، حسب نسب جسے کہتے ہیں، شجرہ کہتے ہیں، اپنے شجرے کو یاد رکھو۔ ہمارے ہاں گاؤں دیہاتوں میں جو لوگ وہیں رہ رہے، گاؤں دیہاتوں میں زیادہ باہر نہیں گئے، وہ تو پتہ نہیں کہاں تک شجرہ یاد کیے ہوں، آپ دیکھ لیجئے 50-100 کلومیٹر تک جہاں لوگ آباد ہیں گاؤں دیہات، ان سب کے بارے میں پتہ ہے پوری تفصیل کے ساتھ، یاد رکھتے ہیں۔ یہ خوبی ہے، حضور کی تاکید ہے۔ عام طور پر شہر والوں میں یہ دیکھا کہ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کسی کے بارے میں، فلاں اپنی قوم، برادری، قریبی رشتہ دار کے نہیں، مجھے نہیں پتا، لوگ بتاتے ہیں۔ اور ہمارے بھی گاؤں دیہات کے جو باہر رہنے لگ گئے ہمارے جیسے، وہ بھی نہیں جانتے حسب نسب کو۔ تو حسب نسب کو جاننا یہ بہت ضروری ہے۔ جب آپ کو پتا چلے گا کہ یہ میرا رشتہ دار ہے، تبھی تو جا کے آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اس کا حق ادا کریں گے۔ حضور نے فرمایا اپنا حسب نسب سیکھو، جس سے تم ان کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کر سکو۔ فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحْمِ مَحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ مَثْرَاتٌ فِي الْمَالِ وَمَنْسَعَةٌ فِي الْأَثَرِ۔ صلہ رحمی کے 3 اہم فائدے ہیں، نفع ہیں۔ پہلی چیز یہ کہا کہ گھر والوں میں، خاندان والوں میں محبتیں پیدا ہوگی۔ یہ میری پھوپھی کا لڑکا ہے، یہ میری خالہ کا لڑکا، جب پہچان کروائیں گے نا تو اس طرح یہ محبتیں بڑھنے کا سبب بنتا ہے۔ دوسری چیز مسرات فی المال، مال میں زیادتی اور برکت بڑھوتری کا سبب ہے۔ اور تیسری چیز منسعۃ فی الاثر، زندگی طویل ہونے کا، عمر لمبے ہونے کا بھی یہ سبب ہے صلہ رحمی۔ اور ایک عجیب حدیث ہے، اس میں ایک لفظ عجیب و غریب آیا ہے۔ حضرت ابو بکرہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا ان اعجلت طاعہ ثوابا صلۃ الرحم، ثواب کے اعتبار سے سب سے زیادہ جلدی جس نیکی کا ثواب ملتا ہے، جس اچھے کام کا جلدی ثواب اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اسی دنیا میں مل جاتا ہے، آخرت میں تو ملے گا ہی، وہ فرمایا صلۃ الرحم،
وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ان کے حقوق کو ادا کرنا ہے۔ آگے حضور نے فرمایا حتی ان اہل البیت لیکونون فجرہ، یہاں تک کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر ایک خاندان والے فاجر ہوتے ہیں، فاسق ہوتے ہیں، گنہگار ہوتے ہیں، اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، لیکن فتنمو اموالہم ویکثر عددہم، ان کے مال میں خوب برکت ہوتی ہے، ان کی تعداد بھی بڑھتی رہتی ہے۔ کب؟ اذا تواصلوا، جب وہ آپس میں صلہ رحمی کرتے۔ گنہگار ہونے کے باوجود ایک خوبی ان میں ہے، آپس کے رشتوں کا خیال رکھتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ وما من اہل بیت یتواصلون فیحتاجون، حضور نے فرمایا جس خاندان والے آپس میں رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہیں اور صلہ رحمی اچھا سلوک کرتے ہیں، وہ کبھی محتاج نہیں ہوں گے۔ تو صلہ رحمی یہ بہت اہم سبب ہے برکت کا۔ ایک حدیث کی کتاب ہے جامع صغیر، اس میں ایک واقعہ آیا، دو بھائی تھے، ایک بھائی محنت مزدوری کرتا تھا، مشقت کرتا تھا، دنیا کماتا تھا، ایک بھائی تھا جو حضور کی مجلس میں آیا کرتا تھا اور حضور سے سیکھا کرتا تھا۔ تو جو محنت مزدوری کرنے والا کمانے والا بھائی تھا نا، اس نے آ کر حضور علیہ السلام سے شکایت کی، یا رسول اللہ میں محنت مزدوری کرتا ہوں، یہ میرا ساتھ نہیں دیتا، یہ تعاون نہیں کرتا، میں اکیلا کماتا ہوں، اس پر بھی خرچ کرتا ہوں، اس سے کہو کہ میرا ساتھ دے وے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس سے کہا کہ بھائی لعلک ترزق بہ، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں محنت مزدوری کر رہا ہوں اس وجہ سے مجھے رزق مل رہا ہے، ہو سکتا ہے اس پر تو تم خرچ کر رہے ہو نا، صلہ رحمی کر رہے ہو بھائی کے ساتھ، اسی کی وجہ سے تمہیں روزی دی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے۔ تیسرا جو سبب ہے برکت کا مال میں، تجارت میں، کاروبار میں، وہ یہ ہے کہ انسان دنیا حاصل کرے، دنیا کے اسباب کمائے، مال و دولت حاصل کرے، لیکن حرص، طمع، لالچ کے جذبات سے خالی ہو کر۔ اس لیے کہ جب بندے کے اندر حرص آتی ہے، لالچ آتی ہے، طمع کے جذبات آتے ہیں نا، تو پھر انسان زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس میں دوسروں کا حق مال لیتا ہے، بھائیوں کا حق مال لے گا، بہنوں کا حق مال لے گا، پارٹنر کا حق مال لے گا۔ یہ حرص کی وجہ سے ہوتا ہے، دنیا کی لالچ کی وجہ سے ہوتا ہے، پھر برکت نہیں ملے گی۔ حرص کے جذبات سے پاک ہو کر انسان دنیا کمائے تو پھر اللہ کی طرف سے برکت ڈال دی جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے ان ھذا المال خضرۃ حلوہ، اے لوگو یہ جو مال ہے، یہ دنیا جو ہے نا، یہ سرسبز و شاداب، ہری بھری ہے اور میٹھی ہے۔ ہری بھری چیز کی طرف نگاہ جاتی ہے، انسان کے دل کو ہراپن لبھاتا ہے، اور میٹھی چیز سے بھی انسان کی رال ٹپکتی ہے، انسان ادھر مائل ہوتا ہے۔ کہ دنیا کا جو مال ہے نا، اس میں بھی یہ دونوں چیزیں ہیں۔ فمن اخذہ بسخاوت نفسہ بورک لہ فیہ، جو اس مال کو، دنیا کو حاصل کرے گا نفس کی سخاوت کے ساتھ، بے نیازی کے ساتھ، لالچ سے بالکل بے نیاز ہو کر، دور ہو کر، تو اللہ کی طرف سے اس کے مال میں برکت دی جائے گی۔ ومن اخذہ باشراف نفسہ، اور جو نفس کے لالچ کے ساتھ اس کو حاصل کرے گا، لم یبارک لہ فیہ، مال میں برکت نہیں دی جائے گی۔ فکان کالذی یاکل ولا یشبع، پھر وہ اس جانور کی طرح ہو جائے گا جو کھاتا ہے لیکن اس کا پیٹ بھرتا ہی نہیں، محسوس ہی نہیں ہوتا کہ میں کھا رہا ہوں، میرے پیٹ میں کوئی چیز گئی ہے، اس طرح اس کا حال ہو جاتا ہے، برکت اٹھا دی جاتی ہے۔ تو تیسرا سبب ہے انسان دنیا حاصل کرے، کمائے، لیکن حرص، طمع، لالچ اس کے اندر نہ ہو، کیونکہ حرص آ گئی تو پھر دوسروں کا مال وہ حق ہڑپ کرے گا، پھر اس سے برکت ہٹا دی جائے گی۔ چوتھا جو سبب ہے وہ ہے اگر ہم خرید و فروخت کر رہے ہیں، ہم لین دین کر رہے ہیں، تجارت میں عام طور پر ایسا ہوتا ہے، تو کوئی بھی خرید و فروخت کرتے وقت، لین دین کرتے وقت ہم سچائی سے کام لیں، صدق سے کام لیں، اور جو حقیقت ہے وہ بتائیں۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کوئی تاجر ان صفات سے متصف، غلط بیانی کر دیتے ہیں، کوئی کپڑا ویسا ہے ہی نہیں، کوئی چیز ویسی ہے ہی نہیں کوالٹی کی، لیکن اچھا بنا کر پیش کرتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اس کے فائدے بہت زیادہ بتاتے ہیں، حالانکہ اس میں اتنا بینیفٹ نہیں ہے، اتنا فائدہ نہیں ہے، غلط بیانی سے کام لیتے ہیں، سچائی سے دور رہتے ہیں، تو پھر برکت اٹھا دی جاتی ہے۔ اگر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، خرید و فروخت کرنے والے، لین دین کرنے والے دونوں، خریدنے والا اور بیچنے والا دونوں
ان کو اختیار ہوتا ہے جب تک کہ وہ دونوں جدا نہ ہو، اس کو کینسل کریں اور لین دین ختم کر دیں۔ اور پھر فرمایا فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا، اگر وہ لین دین میں سچ بولتے ہیں اور کوئی بھی چیز ہے اس کی حقیقت واضح کرتے ہیں، کھول کے بیان کر دیتے ہیں، صحیح بینا، صاف صاف کہہ دیتے ہیں، بورک لہما فی بیعہما، ان کی خرید و فروخت میں، دونوں کی، بیچنے والے کی بھی خریدنے والے کی، دونوں کی، اس میں برکت کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا، اور اگر وہ دونوں جھوٹ بولتے ہیں اور حقیقت کو چھپاتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں، محقت برکت بیعہما، ان کے لین دین کی برکت اللہ کی طرف سے مٹا دی جاتی ہے، ختم کر دی جاتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، تجارت کرنے والا سچ بولتا، اس دنیا میں بھی برکت کے فیصلے ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اس کا حشر، اس کا ساتھ، اس کو ساتھ جو نصیب ہوتا ہے وہ نبیوں کا، صدیقین کا، شہداء کا، دونوں جگہ وہ فائدے میں رہتا ہے، لیکن جب وہ سچائی سے کام لے۔ پانچواں جو سبب ہے برکت کے حاصل کرنے کا وہ یہ ہے کہ اگر کئی لوگ ساتھ میں کاروبار کر رہے ہیں، پارٹنرشپ میں، پارٹنر ہیں کاروبار میں، لین دین میں، تجارت میں، تو پھر امانت داری سے کام لیں، خیانت نہ کریں، ساتھی سے، اپنے پارٹنر سے کوئی چیز چھپائیں نہ، اور ہر ایک کے سلسلے میں اچھا جذبہ ہو کہ میرے شریک کو بھی، میرے پارٹنر کو بھی فائدہ ہو جائے، مجھے بھی فائدہ ہو جائے اور میرے ساتھی کو بھی فائدہ ہو جائے، تو بھی اللہ کی طرف سے برکت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ حدیث شریف ہے ان اللہ عز وجل یقول، حدیث قدسی ہے، اللہ کہتے ہیں انا ثالث الشریکین ما لم یخن صاحبہ، جب دو شریک، دو پارٹنر کوئی کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، تو تیسرا میں ہوتا ہوں جب تک کہ ان میں سے ایک دوسرے کے ساتھ خیانت نہ کرے، غداری نہ کرے، بے وفائی نہ کرے، صحیح طریقے سے دونوں کام کریں اور لین دین کا معاملہ کریں۔ فَإِذَا خَانَهُ، اور جب ایک پارٹنر دوسرے کے ساتھ خیانت کرتا ہے، خرجت من بینہم البرکہ، ان دونوں کے درمیان سے برکت نکل جاتی ہے، وجاء الشیطان، شیطان آ جاتا ہے، اللہ ہٹ گیا۔ تیسرا جو شریک تھا وہ اللہ تھا، اللہ ہٹ گیا تو اب شیطان آ گیا، اور پھر شیطانی اثرات ہوں گے، بے برکتی آئے گی، نقصان آئے گا، خسران و گھاٹا آئے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ کیوں کہا کہ جب پارٹنرشپ میں کوئی کام ہوتا ہے تو اس میں برکت ہوتی ہے، اور اللہ کہتے ہیں میں خود تیسرا یا چوتھا جتنے بھی پارٹنر ہو اس کا ایک فرد میں ہوتا ہوں۔ وہ اس وجہ سے کہ جب پارٹنرشپ میں کام ہوتا ہے، ہر ساتھی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ بھائی خوب محنت کروں، مجھے بھی فائدہ پہنچے، میرے بھائی کو بھی، میرے پارٹنر کو بھی فائدہ پہنچے۔ تو یہ جو جذبہ ہے دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ جب ہر ساتھی یہ چاہے گا مجھے بھی فائدہ پہنچے، میرے پارٹنر کو بھی فائدہ پہنچے، تو پھر یہ ہوتا ہے واللہ فی عون العبد ما دام العبد فی عون اخی، اللہ کی مدد اس بندے کے ساتھ رہتی ہے جب تک بندہ دوسرے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے، اس کو آگے بڑھانے کی فکر میں رہتا ہے۔ یہ پانچواں سبب ہے برکت کا۔ اور جو چھٹا سبب ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کسی خاندان میں، کسی فیملی میں، کسی برادری میں بڑے بزرگوں کا ہونا، بڑے بزرگ سرپرست ہونا، جس خاندان جس برادری میں، اور اس کی رہنمائی حاصل کی جائے، اس کے مشوروں کو لیے جائے، اور اس سے رائے مشورہ لیا جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتے ہیں، برکت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ البرکۃ مع اکابرکم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے جو بڑے ہیں برکت ان کے ساتھ رکھ دی گئی ہے۔ علماء لکھتے ہیں وہ تجربہ کار ہوتے ہیں، انہوں نے عبادت کی ہوئی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ان کو بہت زیادہ اجر و ثواب ملا ہوتا ہے، اس کی برکت ہوتی ہے، لہذا ان سے صلاح مشورہ لو، ان سے رائے طلب کرو، اس رائے پر عمل کرو، تو پھر اللہ کی طرف سے برکت ہوتی ہے۔ اور جو ساتواں سبب ہے برکت کا، وہ بعض اوقات ایسے ہیں، وقت، ٹائم ایسے ہیں جن میں ہم کوئی دنیا کا عمل کریں نا، وہ بہت نتیجہ خیز ہے، ان کا رزلٹ بہت اچھا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ان اوقات میں، ان ٹائمز میں کیے گئے کاموں میں برکت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ بورک لامتی فی بکورہا،
میری امت کے صبح کے ٹائم میں برکت رکھ دی گئی ہے، بلکہ حضور نے ایک مرتبہ دعا کی، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے صبح کے ٹائم میں، فجر کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے شروع کے دن کا شروع کا، وہ بہت اہم ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا میری امت کے اس ٹائم میں برکت عطا فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خود کے بارے میں حدیث کی کتابوں میں آیا، حضور جب کوئی سریہ، کوئی فوجی بٹالین، مجاہدین کی جماعت روانہ فرماتے تھے، کوئی لشکر روانہ فرماتے تھے، قافلہ روانہ فرماتے تھے، تو آپ صبح سویرے روانہ فرمایا کرتے تھے، صبح سویرے اس کو روانہ فرمایا کرتے تھے۔ اور ایک صحابی ہیں وداع بن صخر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ صحابی کہتے ہیں کہ حضور علی صخر بن وداع ان کا نام ہے، صخر بن وداع غامدی، وہ کہتے ہیں جب حضور نے یہ کہا نا میری امت کے صبح کے ٹائم میں برکت رکھ دی گئی ہے، اور حضور بھی کوئی کام کرتے تھے تو آغاز صبح سے کرتے تھے۔ یہ تاجر تھے، بیوپاری انسان تھے، مال و تجارت لین دین کیا کرتے تھے، انہوں نے اپنا یہ معمول بنایا کہ اپنے غلاموں کو اور کام کرنے والوں کو صبح سویرے کام دے کر، سامان دے کر روانہ فرمایا کرتے تھے۔ بہت کم مدت میں ان کے بارے میں فَأَثْرَى وَكَثُرَ مَالُهُ، صبح کے ٹائم یہ کام کرنے کی وجہ سے وہ بہت مالدار ہو گئے اور ان کا مال بہت زیادہ بڑھ گیا۔ تو صبح کا جو ٹائم ہے نا یہ بہت اہم ہے، یہ برکت کا سبب ہے۔ اس وقت کوئی کام کرنا، کوئی عمل کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، قرآن کی تفسیر کے بڑے ماہر ہیں صحابہ میں سے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو، گھر کے چھوٹے افراد کو فجر کے بعد سوتا ہوا دیکھتے تھے تو سرزنش کرتے تھے، ڈانٹتے تھے، پھٹکارتے تھے، وہ کہتے تھے اس وقت مت سو، اس وقت غافل مت رہو، فَإِنَّهَا سَاعَةٌ تُقْسَمُ فِيهَا الْأَرْزَاقُ وَتَكُونُ فِيهَا الْبَرَكَةُ، یہ ایسی گھڑی ہے، ایسا ٹائم ہے، اس میں رزق کی تقسیم کی جاتی ہے اللہ کی طرف سے، اور اس گھڑی میں برکت ہے، اور اس طرح سوتے رہو گے تو غافل رہ جاؤ گے، برکت سے محروم ہو جاؤ گے۔ تو یہ بھی سبب ہے کہ صبح کے وقت ہم کوئی کام کریں نا، اس کا آغاز، اس کی شروعات صبح کے وقت کریں۔ اسی طرح گھر کے اندر داخل ہونا، جب بھی گھر کے اندر داخل ہو تو سلام کے ساتھ داخل ہو، پابندی کے ساتھ سلام کریں، گھر والوں کو کوئی نہ ہو تب بھی سلام کر کے داخل ہوں، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اپنے اوپر سلام کرو، تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، یہ اللہ کی طرف سے بابرکت سلام ہے، اس میں برکت رکھ دی گئی ہے۔ گھر کے اندر داخل ہو تو سلام کے ساتھ، جب گھر سے باہر نکلے تب بھی رخصت کے سلام کے ساتھ گھر سے باہر نکلیں، باہر قدم رکھیں۔ حضرت انس حضور کے خادم ہیں، حضور نے ان سے کہا تھا یا بنی اذا دخلت علی اہلک فسلم، بیٹا جب بھی تم اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ نا تو سلام کے ساتھ جاؤ، یکون برکتن علیک وعلی اہل بیتک، یہ سلام کرنا تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے برکت کا سبب ہوگا۔ اسی طرح ایک برکت کا سبب یہ بھی ہے کہ اگر کوئی جانور پالتا ہے، گاؤں دیہاتوں میں عام طور پر ہوتا ہے، شہروں میں کم ہوتا ہے، اگر کوئی جانور پالتا ہے تو جانوروں میں بکری کا پالنا بھی برکت کا سبب ہے۔ حضرت ام ہانی حضور کی چچازاد بہن ہے، حضرت علی کی سگی بہن ہے، ان سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا اتخذوا الغنم فإن فيها برکہ، بکریوں کا پالنے کا کام کرو، بکریاں رکھو اپنے پاس، اس لیے کہ اس میں برکت ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے فَإِنَّا تَرُوحُ بِخَيْرٍ وَتَغْدُو بِخَيْرٍ، یہ بکریاں جب صبح کو نکلتی ہے تو خیر و بھلائی کے ساتھ نکلتی ہے، جب چر کے واپس آتی ہے تب بھی خیر و بھلائی کے ساتھ، یعنی ہر دم ان کے ساتھ خیر و برکت رکھ دی گئی ہے اللہ کی طرف سے، تو یہ برکت کا سبب ہے۔ ایک اور روایت ہے الْإِبِلُ عِزٌّ لِأَهْلِهَا، حضور نے فرمایا کہ اونٹ جو ہے نا یہ اونٹ والوں کے لیے عزت کا سبب ہیں، والغنم برکہ، بکریاں برکت کا سبب ہیں، والخیر معقود فی نواصیہ الخیر الی یوم القیامہ، اور گھوڑوں کے گردنوں کے بالوں میں قیامت کے دن تک کے لیے خیر و برکت وابستہ کر دی گئی، جوڑ دی گئی ہے۔ تو یہ چند چیزیں تھی جو اسباب برکت ہیں، یعنی آج برکت کے لیے ہم ترس رہے ہیں نا، چیزوں کی کثرت ہے، چیزیں بہت ہیں، اسباب بہت ہیں، لیکن ان سے جو اطمینان، سکون، امن حاصل ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا ہے۔
تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان چیزوں میں برکت نہیں رہی، اور تب برکت کی طرف انسان کو توجہ دینا چاہیے، اس کے حاصل کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ چند اسباب ہیں، اس کے علاوہ بھی احادیث میں اور بھی اسباب آئے، یہ چند اہم اسباب ہیں جن کو ہم آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، اور اپنی ہر چیز میں، اپنی زندگی میں، اپنی عمر میں، اپنے علم میں، اپنے عمل میں، اپنے اہل و عیال میں، اور اپنے صحت میں، تندرستی میں، ذہانت میں، دماغ میں، ہر چیز میں برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اہم چیز ہے وہ اللہ سے برکت مانگنا ہے۔ میں نے شروع میں بھی کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے برکت مانگا کرتے تھے اپنے تمام اعمال میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان اسباب کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔